لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال تعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم اهتديتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم. سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے زخم کھا کے جس نے پھول برسائے. سبحان اللہ. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کے جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. سلام اس پر کے جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں. سلام اس پر کے جس نے دین کا راز سمجھایا، سلام اس پر جو جہاد کے لیے خود بدر میں آیا.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوست اور معزز بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالی نے ہماری نسبت اس صادق المصدوق نبی کی طرف کر دی ہے کہ جس نبی کی بات میں کسی قسم کی کوئی شک اور کوئی بھی کجی نہیں. اس نبی نے جو فرمایا خدا نے پورا کر کے دکھایا. اس نبی کی زبان سے جو بات نکلی خدا نے اس کو دنیا کے سامنے سچا کر کے دکھایا. اس لیے کہ نبی جو بولتا ہے وہ خدا کے حکم سے بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں تو بذریعے وحی اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے بولتے ہیں. جب تک وہ نہ بتائے تو یہ بولتے نہیں. چنانچہ 3 سوال مشرکین نے کیے: ذوالقرنین کون ہے، روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کیا تھے. تو 1 مہینے تک جب رب نے نہیں بتایا تو پیغمبر نے بھی سامنے والوں کو نہیں بتایا، اور جب رب نے بتایا تو پھر نبی نے بھی آگے بتایا. تو پیغمبر کی بات در حقیقت وہ خدا بند عالم کی طرف سے القاء کی ہوئی بات ہوتی ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو سے میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتائی ہیں وہ آج دنیا والوں کے سامنے سچی ہو کر سامنے آ رہی ہیں. اس زمانے میں جب اونٹوں کا سفر ہو اور یہ بات کہہ دینا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ مسافرتیں جلدی طے ہو جائیں گی، مہینوں کے سفر لمحات میں طے ہوں گے، کون یقین کر سکتا تھا؟ جھوپڑی میں رہنے والے لوگ کس طرح تصور کر سکتے تھے کہ اتنی اونچی بلڈنگیں اور اتنی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی؟ جب یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہر گھر سے گانے کی آواز آئے گی، اس وقت اس بات کو کیسے یقین کیا جا سکتا تھا؟ لیکن یقین کرنے والے اس وقت بھی کرتے تھے. یہ بے یقینوں کے لیے کہہ رہا ہوں. یقین والے تو ایسے تھے کہ کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے بس آقا نے کہہ دی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. جبھی تو ابو جہل کے پاس جب لوگ آئے اور کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا میں 1 رات میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں، جنت بھی دیکھ کے آیا ہوں، بیت المقدس سے بھی ہو کے آیا ہوں. تو ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بھائی کچھ پتہ ہے تمہیں؟ اگر ایک آدمی کہے کہ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں آسمانوں سے، جنت سے، جہنم کے مناظر دیکھ کر بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں، یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں. ابو جہل نے کہا تمہارا دوست یہ بات کہتا ہے. انہوں نے کہا اگر بات اس کی ہے تو خدا کی قسم بالکل سچی ہے. سبحان اللہ.
تو اس نبی نے جو باتیں فرمائی وہ سچی ہو کر سامنے آئیں. لہذا جہاں اس نبی نے قیامت سے پہلے بہت سی پیشن گوئیاں کی، وہ اس نبی کی ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور بنی اسرائیل میں 72 بنے، اور فرمایا میری امت میں 73 بنیں گے، اور یہ بھی فرمایا ایک جنت میں جائے گا، 72 سب جہنم میں. تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا آقا وہ جنت میں جانے والا وہ کون ہوگا، نشانی کیا، علامت کیا؟ تو نبی نے فرمایا مانا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، میرے اور میرے یاروں کے طریقے پہ چلے گا، میرے اور میرے جانثاروں کے طریقے پہ چلے گا. اور اس نبی نے جو پیشن گوئیاں کی، اور اس نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اپنے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے، جو ان سے پہلے اللہ والے گزر گئے ان کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ان کی توہین کریں گے. اور یہ فتنوں کی بھرمار بتائی کہ فتنے اتنے عام ہو جائیں گے کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو پتہ چلے گا کافر ہو چکا ہے، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو پتہ چلے گا کہ وہ کافر ہو چکا ہے. یہ اس پیغمبر نے 1400 سال پہلے باتیں بتائیں. خدا بند عالم نے دنیا کو وہ ساری باتیں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، نبی کی صداقت اور زیادہ واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. اور یہ فتنوں کا دور یہ ہے، اور 73 بنیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اس صادق المصدوق نے بتایا ہے کہ جس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، جس کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، جس کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کہ اس کی زبان وہ نطق نبوت ہے، اس کی زبان وہ وحی کی ترجمان ہے، وہ قرآن کی ترجمان ہے. تو پھر یہ فتنے اتنے دور میں جو رونما ہو رہے ہیں اور مٹھائی میں زہر ملا کر جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، تو توجہ کیجئے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور اپنا ایک تجربہ اور اپنا ایک مطالعہ جو میرا ذاتی ہے وہ رکھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر جب کہ جتنے فتنے ہوں اور آپ جتنے فتنوں کا سروے کریں اور جتنے فتنوں کے بارے میں تحقیق اور ریسرچ اور مطالعہ کریں، آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی، اور آپ تمام فتنوں کا مطالعہ کر کر کے آخر میں ایک نتیجے پہ پہنچیں گے کہ تمام فتنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز میں، کوئی عملی طور پہ، کوئی زبان کے ساتھ، کوئی تحریر کے ساتھ، کوئی کسی اور انداز میں، تمام فتنوں کا مقصد ایک ہے کہ نبی کی اس جماعت سے اعتماد ہٹا دیا جائے کہ جس نبی کی جماعت پر اعتماد کرنا در حقیقت نبی پر اعتماد ہے، جس جماعت پر اعتماد کرنا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، جس نبی کی جماعت کو معیار بنا لینا انسانوں کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے، وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے. تو دنیا میں جتنے فتنے آپ دیکھیں ان کا ٹارگٹ صحابہ ہے. کسی طریقے سے وہ اعتماد صحابہ سے ہٹوا کر دنیا میں کسی اور کو معیار بنائیں گے، کسی اور کو حجت بنائیں گے، کسی اور کو نجات کا کسوٹی اور نجات کا پیمانہ بنائیں گے، جبکہ قرآن 1400 سال پہلے انسانیت کی ہدایت، معیار اور نجات کے لیے ایک کسوٹی دے چکا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقط اہتدوا. الکہتے ایمان لانا ہے صحابہ کی طرح لاؤ. اور میں نہیں کہتا جب نبی مشرکین کو، غیر مسلموں کو دعوت دیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے، کیسے ایمان لاؤ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. میرا نبی بھی کہتا تھا ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں.
یہ وہ جماعت ہے، یہ نبی کے صحابہ وہ طبقہ ہے. خدا کی قسم اس پر اعتماد کر لو، ساری کی سارے فتنوں سے خود بچ جاؤ. جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کا ٹارگٹ یہی ہے کہ صحابہ اکرام سے اعتماد ہٹ جائے. کچھ تو بالکل واضح ہو کر سامنے بن کر آئے دشمن، اور کچھ ایسے جنہوں نے دبے لفظوں میں اس طرح کی پالیسی اختیار کی کہ لوگوں کا اعتماد صحابہ سے ہٹ جائے. کچھ ایسے بھی کہ جنہوں نے ان کی تعریفیں کی، جنہوں نے ان کی شانیں بیان کی تاکہ لوگ کہیں یار یہ تو بڑے اچھے ہیں، صحابہ کرام کی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن در حقیقت معاملہ کچھ اور ہی ہوگا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل وہ ان کے لیے بھی معیار نہیں ہوتا. جبکہ اہل سنت والجماعت، بات نکلی تو کہتا جاؤں، کہتے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. الحمدللہ حقیقی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہیں. یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ نام اچھا رکھ دیا جاتا ہے، کام ویسا نہیں ہوتا. نام رکھ دیا جاتا ہے محبان اہل بیت، اور اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن تمہیں وہ نظر آئیں گے. کیا ازواج مطہرات یہ اہل بیت نہیں ہے؟ بولو نا. دیکھو میں نے پہلے کہا تھا، جس دن دیکھو کتابیں ساتھ لایا ہوں سمجھ لو مولوی آج گرم ہے. اور آپ لوگ ٹھنڈا نہ کرو، ایک موڈ بنا کے آئے. آپ حضرات توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں؟ اور آپ حضرات ایسے چلو گے تو پھر ہم تو آئی خاموش کر لیں گے. سے نام جماعت کا رکھا محبان اہل بیت، اہل بیت سے محبت، لیکن نبی کی ازواج کے سب سے بڑے دشمن. جبکہ اصل اہل بیت وہ نبی کی ازواج ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. قرآن کہتا ہے احد کے میدان میں نبی اپنے اہل سے نکل کر آئے تو ازواج مطہرات کے پاس سے آئے تھے نا، تو اہل تو قرآن ان کو کہہ رہا ہے. اصل اہل بیت وہ ہیں. باقی اولاد کو نبی نے دعا کر کے کہا تھا خدایا میری اولاد کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے. تو نام رکھا محبان اہل بیت. اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن نظر آئیں گے. نام رکھا ہوا ہوگا جی ہم سلفی ہیں، ہم اسلاف کے ماننے والے ہیں، اور اسلاف کے سب سے بڑے دشمن نظر آئیں گے. اسلاف کو سب سے زیادہ برا کہنے والے نظر آئیں گے. نام رکھا ہوا ہوگا جی ہم تو جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہے، لیکن حقیقت میں جب پردہ اٹھاؤ تو پتہ چلے گا وہ اہل بدعت والخرافات نظر آئیں گے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت تو وہ ہے جو نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلے. نبی نے جو یہ فرمایا نا وہ جنتی جو ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی علیہ ما انا علیہ، وہ نبی کے طریقے پہ چلیں گے. وہ اصحابی اور صحابہ کے تو ما انا علیہ سے اہل سنت بنا ہے، وہ اصحابی سے والجماعت بنا ہے. اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں جو نبی کے طریقے پہ چلتا ہوا نظر آئے اور صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ. نام یوں نظر آئیں گے لیکن کام کچھ اور ہوں گے مولانا. اس لیے صحابہ کا دفاع یہ پورے کے پورے اسلام کا دفاع ہے. صحابہ کا دفاع پورے کے پورے دین کا دفاع ہے. صندوق میں جہیز سامان ہو کسی کے، جھمکے بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے. اب صندوق کی حفاظت پہ جو مامور ہو گیا، کون بے وقوف اس کو کہے گا کہ یہ جھمکے کی حفاظت کر رہا ہے، یہ جی سونے کی حفاظت کر رہا ہے، یہ چاندی کی نہ. لوگ کہیں گے یہ پوری کی پوری مال و متاع کی حفاظت کر رہا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ پورے کے پورے اس صندوق میں قیمتی کپڑے بھی ہیں، قیمتی زیورات بھی ہیں، قیمتی گھڑیاں بھی ہیں اور دیگر چیزیں. تو صندوق کی حفاظت کرنے والا تمام سامان کی حفاظت کرنے والا ہے. صحابہ کی حفاظت کرنے والا پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. کہ نماز وہاں سے ملی ہے، نماز
کس سے ملی؟ کس سے ملی؟ میرے نبی ساری زندگی عجم میں نہیں آئے، میرے نبی صرف عرب میں رہے، کیونکہ سورج تھے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ رب تو نبی کو سورج کہہ چکا تھا، اور تیری سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ سورج اپنے مدار سے باہر نہیں جاتا، جس نے روشنی لینی ہوتی ہے وہ سورج کے قریب آتا ہے، سورج تو اپنے مدار میں رہتا ہے۔ نبی بھی عرب میں رہے، عجم میں نہیں گئے، جس نے روشنی لینی تھی کوئی فارس سے آیا ہے، کوئی جناب علی حبشہ سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، سورج اپنی جگہ اس سے روشنی لے کر فیض لے کر پھر یہ ستارے چار تانگے عالم میں پھیلے ہیں۔ تو صحابہ کی حفاظت کرنے والا وہ کلمے کی حفاظت کرنے والا ہے، صحابہ کا دفاع کرنے والا وہ نماز کا دفاع کرنے والا ہے، صحابہ کی حفاظت کرنے والا وہ روزے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو کہ نبی کے نام سے پہلے صحابہ کا واسطہ آتا ہے کہ ہم نے صحابی سے سنا ہے کہ نبی نے نماز کی یہ فضیلت بتائی، اس صحابی نے یہ روایت کیا ہے کہ نبی نے تیر پھینکنے کی یہ فضیلت بتائی، اس صحابی نے یہ بتایا ہے کہ نبی نے حج کی یہ فضیلت بتائی، اس صحابی سے یہ روایت ہے نبی نے روزے کی یہ فضیلت بتائی۔ تو صحابہ کی حفاظت، صحابہ کا دفاع در حقیقت خدا کی قسم پورے کے پورے دین کا دفاع ہے، اور کسی صحابہ پر بد اعتمادی اور صحابہ پر سے اعتماد ہٹا لینا در حقیقت دین پر سے اعتماد ہٹانے کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم اپنے ارد گرد جتنے فتنوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کس کو بنائے ہوئے ہیں؟ کس کو؟ صحابہ کو۔ حالانکہ ہمارے لیے معیار کسوٹی کون ہے؟ اور دیکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں، بار بار یہ چیز دہرائی جا رہی ہے ذہن نشین کرنے کے لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں اور سنت پہ عمل کرنا چاہیے، کہیں حدیث پہ عمل کرنے کا نہیں آیا ہے۔ کس پہ عمل کرنے کا آیا ہے؟ کیونکہ حدیث وہ بعض دفعہ نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جیسے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، حدیث میں ہے یا نہیں؟ اب عمل کرو گے؟ بولو نہیں کر سکتے ہو؟ نبی نے 11 نکاح کیے یا نہیں؟ حدیث میں ہے یا نہیں؟ کر سکتے ہو؟ نبی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے، حدیث میں یہ کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ نہیں۔ نبی معراج پہ گئے، یہ حدیث میں ہے، عمل کر سکتے ہو؟ نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حدیث ہے، عمل کر سکتے ہو؟ نہیں۔ ہمیں سنت پہ چلنے کا کہا گیا، اور سنت کہا ہی اس عمل کو جاتا ہے کہ نبی کا ایک عمل صحابہ دیکھیں اور صحابہ وہ عمل کرے، اب امت کے لیے وہ سنت بنے گا۔ نہیں سمجھے؟ نبی کا ایک عمل صحابہ دیکھیں اور وہ کریں تو امت کے لیے سنت، اور صحابہ وہ عمل نہ کریں تو وہ حدیث ہے اور نبی کی خصوصیت ہے، وہ نبی کی خصوصیت، وہ امت کو کرنے والے کام نہیں، کچھ کام ایسے جو نبی کے لیے خاص ہے وہ امت کو نہیں کرنے۔ 11 نکاح نبی کی خصوصیت تھی، ہم نہیں کر سکتے۔ قبر پہ ٹہنی نبی نے لگائی، صحابہ نے دیکھا، روایت بھی کیا، لیکن صحابہ نے خود نہیں لگایا۔ اب قبر پہ ٹہنی نہ لگانا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، اور قبر پہ ٹہنی لگانا یہ حدیث ہے اور نبی کی خصوصیت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی یا نہیں آ رہی؟ تو ہمیں جو سنت پہ عمل کرنے کا کہا گیا تو نبی کی حدیثوں کی شروحات اور نبی کے حدیث پہ عمل کرنے کا انداز اور طریقہ وہ بھی ہمیں اس طرح اپنانا ہے جیسے صحابہ نے اپنایا، وہ بھی اس طرح کر کے دکھانا ہے جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اور صحابہ کی مخالفت یہ نبی کی مخالفت ہے۔ میں نہیں کہتا، الحمدللہ علماء دیوبند افراط اور تفریط سے اللہ نے بچایا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کسی کی محبت میں اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں
کہ کسی اور مقام پر اور کسی کی گرز میں اتنا گرا دیتے ہیں کہ تحت الثری میں نہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں مساوی امت، درمیانی امت، معتدل امت بنایا ہے، تو اللہ نے ہمیں اعتدال دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی کی مخالفت، وہ صحابہ کی مخالفت در حقیقت نبی کی مخالفت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت آنے کے بعد اگر کسی نے رسول کی مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے بھی رسول کی مخالفت کی، یا اللہ وہ مخالفت کیسے ہوگی؟ کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ صحابہ کا راستہ چھوڑ چکا ہوگا، وہ صحابہ کا راستہ چھوڑ چکا ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ صحابہ کی مخالفت در حقیقت نبی کی مخالفت ہے، صحابہ کا راستہ چھوڑنا در حقیقت نبی کا راستہ چھوڑنا ہے، صحابہ کے انداز کو چھوڑنا در حقیقت نبی کے انداز کو چھوڑنا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں جو مومنین کا راستہ چھوڑ دے۔ یہ قرآن جب اتر رہا تھا تو مومن صحابہ سامنے تھے، ان کو کہا گیا تھا، ان کے بارے میں یہ آیتیں ہیں کہ جو صحابہ کا راستہ چھوڑ دے در حقیقت وہ نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ پتا چلا جس نے 20 رکعت تراویح چھوڑی وہ نبی کا مخالف ہے، جس نے جمعے کی دوسری اذان چھوڑی وہ نبی کا مخالف ہے، جس نے 3 طلاقوں کا انکار کیا وہ نبی کا مخالف ہے۔ یہ صحابہ کے فیصلے اور صحابہ کے اجماع اور صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دینا در حقیقت خدا کی قسم نبی کے راستے کو چھوڑنا ہے یا نہیں؟ اب ہم نے معیار صحابہ کو بنانا ہے، جب ان کو بناؤ گے تو انشاءاللہ العزیز سارے کے سارے فتنوں سے خود بچو گے، سارے کے سارے فتنوں سے۔ اب آئیے آپ دیکھیں موجودہ دور میں جتنے بھی فتنے ہیں، ناراض نہ ہونا، جتنے بھی ہیں ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی باتیں، اور میں نے شروع میں کہا کچھ جو وہ واضح طور پر صحابہ کے مخالف بن کے آئے اور ان کو آپ سب جانتے، اور وہ جس لباس میں آئے اور وہ جس انداز میں آئے وہ سارے لباس تو معلوم ہے یا نہیں؟ خاص کر کون سا لباس ہے ان کا؟ ہاں تو وہ تو بالکل واضح ہے، اس کو وہ تو کسی میں ہے ہی نہیں، نہ ہیوں میں نہ ٹیوں میں۔ لیکن کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے نام اسلام کا لیا اور کچھ ایسے نظریات لوگوں میں عام کیے کہ جو سراسر اسلام کے مخالف نظریات تھے۔ آپ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھیں، آپ کو ان کی کتابوں میں صحابہ کی مخالفتیں نظر آئیں گی۔ خاص کر خلافت و ملوکیت پڑھو، کبھی عثمان غنی پر اعتراض کر رہے ہیں، کبھی حضرت معاویہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تقریباً 20 اعتراض حضرت معاویہ پر کیے، 18 اعتراض حضرت عثمان پہ کیے، اور صحابہ احد کے میدان میں جو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے جو پیچھے ہٹ گئے تھے، تو پھر کیا ہوا تھا آخر میں؟ پھر آ بھی گئے تھے، تو پیچھے ہٹ گئے تھے۔ بات چلی تو بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، ظاہر باتیں گناہ بھی ہوئے ہیں، غلطیاں بھی اگر ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ بھی معیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کی غلطیاں بھی ہمارے لیے معیار بنائی ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے تم سے یوں گناہ ہو تم یوں توبہ کرو، اللہ یوں توبہ قبول کر لے گا۔ تم سے یوں غلطی ہو تم یوں اپنی ندامت کے عشق بہاؤ، اللہ یوں معاف کر دے گا۔ اٹھا تو صحیح، کسی صحابی سے غلطی ہوئی ہے، کسی نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ممبر سے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ کے معافیا چاہی، کسی نے کس انداز میں معافیا چاہی، ان کی غلطیاں بھی امت کے لیے اللہ نے ہدایت کا سامان معیار بنائی ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے تم سے یوں غلطی ہو تم میرے صحابہ کی طرح یوں توبہ کر لو، خدا بند عالم تمہیں یوں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں
ایک جگہ کوئی مجھے ایسی بتا دو کہ کہیں اللہ نے صحابہ کی غلطی ذکر کی ہو اور اس کے بعد صحابہ کی معافی کا اعلان نہ کیا ہو۔ ایک جگہ بتا دو۔ وہ 1400 سال پہلے بشری تقاضے کے تحت عورتیں پیچھے ہٹے، تجھے آج پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے وہ بھی بتایا ہے کہ پیچھے ہٹنا ہو تو اس طرح ہٹنا جیسے وہ ہٹے تھے کہ پیچھے ہٹ کے پھر واپس آ چکے تھے، کہ پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال تو بعد میں کہتا ہے، صحابہ نے عملی طور پہ پہلے کر کے دکھایا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ غلطی یوں ہو جائے، تم یوں توبہ کر لینا ان کی طرح، اللہ یوں معاف کر دے گا جس نے ان کو معاف کیا تھا۔ نبی سے تو غلطی ہونی نہیں تھی کیونکہ نبی معصوم۔ اب بعد والوں کے لیے غلطی ہو جائے تو کریں تو کیا کریں، ان کے لیے بھی تو کوئی کسوٹی بتانی تھی نا۔ وہ اللہ رب العزت نے نبی کی جماعت سے بتا دیا۔ اور پھر بات سن، صحابہ پہ تنقید نہ کیا کر۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو قیامت میں وہ تم سے ایسا سوال پوچھ لیں کہ تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اس لیے کہ حوض کوثر پہ نبی کے ساتھ پانی پلانے والا صدیق، عمر، عثمان و علی ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کے ساتھ تمہیں ہر جگہ ساتھ میں صدیق بھی نظر آئے گا۔ ایسا نہ ہو وہ تیرا راستہ نہ روک دے۔ صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میاں شہزادوں کے جب آپس کے اختلاف ہو جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے تو محلات میں بادشاہ اس کے فیصلے کرتا ہے، اور بادشاہ کے فیصلے کے بعد کسی رعایا میں سے کسی چوڑے چمار پر کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شہزادوں کے معاملے میں انگلیاں اٹھائے۔ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ خدا نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے فیصلہ کر دیا ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور دنیا میں، اور یہ وہ کریڈٹ ہے جو سب سے آخر میں جنتی کو ملے گا، اور اللہ نے صحابہ کو دنیا میں دیا، اور جن کو اللہ اپنی فوج کہے کہ اولئک حزب اللہ، اللہ کہتے ہیں تم لوگوں دنیا والوں اپنی اپنی فوج پہ نازے، مجھے نبی کے صحابہ کی فوج پہ نازے۔ سبحان اللہ، کہ ان کی لگی ہوئی صفیں، ان کی لگی ہوئی صفوں کو خدا نے دیکھا تو سورہ صف اتار دی، ان کی صف کو دیکھ کے خدا نے ان کی صف کے نام سے سورہ صف اتار دی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کہتے ہیں مجھے بڑی محبت ہے، ان کے ایک ایک انداز سے خدا بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی۔ دیکھا نہیں، 7 تیر نکالتے ہیں اور دشمن کی طرف پھینک رہے ہیں، نکالتے اور دشمن کی طرف پھیر رہے ہیں، نکالتے اور دشمن کی طرف پھینک رہے ہیں۔ نبی نے یہ منظر دیکھا، اتنی محبت سے کہا ارمی یا سعد فدا کا امی وابی، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیونکہ یہ انداز ہے۔ تو کہتا ہے وہ معیار نہیں، میں تو کہتا ہوں وہ تو آذان میں اگر نبی کو نہ دیکھیں اور الصلاۃ خیر من النوم بول دے تو خدا قیامت تک امت کے لیے آذان میں وہ الفاظ جاری کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ بلال سے نا آذان دے رہے ہیں اور دیکھا کہ ابھی تک نبی آئے نہیں، تو بلال نے، ابھی قرآن نہیں آیا، حدیث نہیں آئی، نبی کا حکم نہیں تھا ابھی، بلال نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، فرض پہ خدا نے پسند کیا، فرض پہ مصطفیٰ نے پسند کر دیا۔ تو کیا بات کرتا ہے، تیری مسجدوں میں گونجنے والی آذان ہی آذان صحابہ ہے۔ مشورہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائیں تو کیسے بلائیں؟ کسی نے کہا آگ جلائے، دھواں دیکھ کے سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہے، کہا نا آج تو مجوسیوں کی نشانی ہے۔ کسی نے کہا گھنٹہ بجائیں، نا یہ تو غیر مسلموں کا انداز ہے۔ کسی نے کیا صحابی سو گئے، سارے مشورہ کوئی طے نہیں ہوا، جا کے سو گئے۔
حضرت زید بن عبد ربی، ان کو خواب میں آ کر فرشتوں نے یہ آذان کے الفاظ سکھائے اور انہوں نے آ کر یہ آذان کے الفاظ نبی کو بتائے۔ قیامت تک کے لیے اس صحابی کی زبان سے نکلنے والے آذان کے الفاظ کو اللہ نے پوری دنیا میں گنجوا دیا۔ تو کیا جانتا ہے ان کی بات کو؟ تو کیا جانتا ہے ان کی قدر کو؟ وہ مشورہ یہاں دیتے ہیں کہ آقا عورتیں پردہ کرنے لگ جائیں تو کتنا اچھا ہوگا، خدا اس فاروق اعظم کے مشورے کو قرآن بنا کے اتارا۔ وہ طواف کے دوران چلتے چلتے مقام ابراہیم کو دیکھ کے کہتے ہیں آقا اگر اس مقام ابراہیم پہ نماز ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ نبی نے فرمایا عمر میرے اختیار میں تو نہیں ہے، اس لیے کہ میں مختار کل ہوں نہیں۔ اگر مختار کل ہوتا، حلال حرام میرے اختیار میں ہوتا، احکامات کا بدلنا تبدیل کرنا میرے اختیار میں ہوتا، میں ہوں نہیں، اللہ کہے گا تو پھر یہاں نماز ہوگی ورنہ نہیں۔ عمر نے مشورہ دیا، خدا بند عالم نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ صحابہ کی قدر و قیمت ہے، تو اس کو معیار بنا، ان کو معیار بنا، کسوٹی بنا۔ وہ تو ہمارے لیے ایسی کسوٹی ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں جنت کی بعض ایسی چیزیں دکھا دی تاکہ انکار نہ کر سکو، کل نہ کہنا خدایا دیکھی نہیں تھی جنت کی چیزیں تو کیسے ایمان لاتے، دیکھی نہیں تھی تو کیسے ایمان لاتے۔ اللہ نے ان صحابہ کے ذریعے سے دکھا دیا ہے، نہیں سمجھے بات کو؟ ان صحابہ کے ذریعے سے جنت کی بعض نعمتیں دکھائی ہیں اور بتا دیا ہے کہ اگر جس نے جنت کا پانی دیکھنا ہو تو حنظلہ کے بالوں سے نچڑتا ہوا پانی دیکھ لے، کہ میدان جنگ میں حضرت حنظلہ کو نبی نے دیکھا کہ آسمان کے فرشتے اوپر سے لا رہے ہیں اور دیکھا تو پانی ٹپک رہا ہے، فرشتوں یہ کیا؟ تحقیق ہوئی، پتا چلا حی علی الجہاد کی آواز آئی تھی، بیوی سے ہم بستری کر چکے تھے، غسل چھوڑ کر گئے، اللہ نے جنت کے پانی سے غسل کروایا۔ توحید-سنت.com جس نے جنت کے پھل دیکھنے ہو قید میں حضرت خبیب کو دیکھ لے کہ وہ خبیب جو قید میں ہیں اور باندھی بعد میں مسلمان ہو کے کہتی ہے خدا کی قسم میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے خبیب کے ہاتھ میں انگور کا گچھا دیکھا تھا اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ اس وقت پورے عرب میں انگور کہیں نہیں ملتا تھا، اللہ نے جیل میں خبیب کے لیے جنت سے کھجور کا انتظام کرایا، انگور کے خوشوں کا انتظام کرایا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہمارے لیے حجت، اللہ نے بتایا یہ ساری جنت کی بات چیزیں کچھ تمہیں دنیا میں دکھا دی ہے تاکہ تم کل یہ نہ کہنا خدایا دیکھی نہیں تھی تو کیسے ایمان لاتے۔ جنت کا پانی تمہیں دنیا میں دکھایا ہے، جنت کا پھل تمہیں دنیا میں دکھایا ہے اور جنت میں جانے کا منظر بھی دنیا میں دکھایا ہے۔ نہیں دکھایا؟ ہاں دکھایا ہے، اللہ نے دکھا دیا۔ جنت میں جاتے کس طرح ہے لوگ، جنت میں داخل کیسے ہوں گے بتا دیا۔ جس میں جاتے ہوئے جنت میں دیکھنا ہو کسی کو، ربیع الاول میں نبی کو دیکھ لو، محرم میں عمر کو دیکھ لو، جمادی الثانی میں ابو بکر کو دیکھ لو۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اور میرے نبی کے جو روزہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں؟ جہاں یہ دفن ہے جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں؟ تو اس جنت میں ربیع الاول میں نبی گئے ہیں، عمر یکم محرم کو شہید ہوئے تو جنت میں وہ گئے ہیں، جمادی الثانی کی 22 کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے تو جنت میں وہ گئے ہیں۔ جنت میں جانے کے انداز بھی صحابہ کے ذریعے بتائیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں؟ تو مودودی صاحب نے بڑے اعتراضات کیے صحابہ پر اور ان کو اعتراضات سے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں مل سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ جو صحابہ پیچھے ہوئے نا تو اس میں تبصرہ تفہیم القرآن اپنی تفسیر میں کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ اس معاشرے میں سود خوری عام تھی ان میں سے پیچھے ہٹنے والے بعض اس سود خوری میں مبتلا تھے اس لیے پیچھے ہٹے، اس کے اثرات تھے اس لیے پیچھے ہٹے۔ تو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے سود خوری کا،
کہ شراب پہلے حلال ہے، بعد میں حرام ہونے کا حکم آیا، تو کسی کے منہ میں شراب ہے اور آنے والے نے کہا کہ اللہ نے شراب حرام کر دی، تو منہ میں پڑی ہوئی شراب نگلتے نہیں ہیں بلکہ ابل دیتے ہیں۔ وہ تو اتباع شریعت کے اتنے زیادہ خیال کرنے والے، یہ تو کبھی اس موضوع پہ تفصیل چلے گی تو اور ان کے نظریات بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ نبی کے سامنے زبان درازی کیا کرتی تھی، اور بھی حضرت عمر بن عاص، حضرت عقبہ، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عمر، ان حضرات کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور انہوں نے عقیدہ یہ بنا لیا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ یہ موجودہ جماعت اسلامی کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہمارے یہ نہیں ہے تو آپ کو کہ پھر مودودی صحیح آدمی نہیں تھا، اگر اس کو اپنا پیشوا بھی مانتے ہو تو پھر سمجھ لو غلط آدمی کو پیشوا ماننا در حقیقت غلطی پر چلنے کے مترادف ہے۔ بھائی آج کوئی یہ کہے کہ میں غلام احمد قادیانی کو کافر تو نہیں کہتا، لیکن غلام احمد قادیانی تھا بڑا اچھا آدمی، تو وہ بھی قادیانی کہلائے گا یا نہیں؟ کہلائے گا، کیونکہ قادیانی کو اچھا کہنا در حقیقت قادیانی نظریات کی حمایت کرنا ہے۔ جس فتنے کو دیکھو، ذاکر نائک کو دیکھو، یہ بھی اب دلی پھیلے سے میں نے پچھلے اتوار کہا نا باہر آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہت پہلے سے آ چکی تھی ہماری نظروں میں، ہم تو کہہ رہے تھے تھیلی میں جو ہے نا وہ سونا چاندی نہیں پھدک رہا، یہ بلی ہے باہر آنے والی ہے۔ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں سونا ہوگا، کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے ٹی وی پر جو ساتھی نے بتایا بیان کر رہا ہے، اور 20 تراویح پہ آیا اور کہا وہ تو کیونکہ عمر کا تھا، عمر کی رائے تھی، تو جب اسلام اور عمر سامنے آ جائے تو ہم تو اسلام کو لیں گے، اس لیے کہ ہم شخصیت پرستی والے نہیں ہیں، ہم تو اسلام کو لیں گے۔ تو کیا عمر اسلام کی مخالفت کرتا تھا؟ عمر اسلام کے خلاف چلتا تھا؟ عمر نے اسلام کو سہارا دیا ہے یا اسلام کو گرایا ہے؟ اور عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم اسلام کو لیں گے، کہ جس بارے میں نبی فرمائے عمر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ تو اسلام کو عمر کے ذریعے سے ترقی دے دے۔ توجہ کر نبی کی اس دعا پر، جب نبی عمر کو اسلام کی ترقی کے لیے مانگ رہا ہے، پتا چلا عمر کی ہر بات اسلام کی ترقی ہے، عمر کا ہر فیصلہ اسلام کی ترقی ہے، عمر کی ہر پالیسی اسلام کی ترقی ہے، عمر کا ہر عمل اسلام کی ترقی ہے، عمر کا ہر طریقہ اسلام کی ترقی ہے۔ عمر وہ انسان ہے جس کے بارے میں نبی فرما چکے تھے عمر اللہ نے تیری زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، تو بولتا ہے تو حق ہی بولا کرتا ہے۔ وہ عمر، یہ ہم اسلام کو لیں یا عمر کو لیں؟ اپنے چچا بولو، پینٹوزیا، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں مزید۔ تو دیکھو آہستہ آہستہ صحابہ کرام پہ تنقید، اور وہ طبقہ بے ادب کلاس جن کا مذہب ہی وہ ہے جو گدھے کا ہے، اور جن کے طریقے ہی ایسے ہیں، جن کے عمل ہی ایسے ہیں، وہ بھی دیکھو صحابہ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ اچھا اہل حدیث ہو؟ ہاں ہاں، ہمارے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس۔ اچھا جی آپ سے قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہو؟ بالکل۔ اچھا حضرت ذرا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن اور حدیث سے دکھا دو۔ نہیں دکھا سکتے۔ اچھا حضرت وہ بھینس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے قرآن و حدیث سے دکھا دو۔ وہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ حضرت وہ نماز میں ایک آدمی نماز شروع کرے اور ثنا کے بجائے غلطی سے تحیات پڑھ لے، سجدہ سہو ہے یا نہیں قرآن حدیث میں بتا دو۔ ہم نہیں دکھا سکتے۔
حضرت ایک آدمی رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم کے بجائے غلطی سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے تو قرآن و حدیث میں بتا دیں کیا ہے، سجدہ تو ہے یا نہیں ہے؟ ہم نہیں بتا سکتے حضرت، تو پھر آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے، آپ کچھ نہیں بتا سکتے، پھر ہم بتا سکتے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں جو ان کی اس بات پر ان سے متاثر ہو کے ان کے قریب آتے ہیں کہ جی یہ صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے۔ میاں اب جب وہ تو ان کے قریب آ چکا ہے، اب تو دیکھنا وہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں کیا؟ قرآن اور حدیث پہ پوری دنیا کی غیر مقلدیت جمع ہو جائے، خدا کی قسم تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز نہ قرآن سے دکھا سکتے ہیں نہ حدیث سے دکھا سکتے ہیں۔ وہاں بھی تمہیں صحابہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا، وہاں بھی تمہیں جانا پڑے گا۔ ان کے بھی دیکھو ٹارگٹ صحابہ، وہ تو صحابہ کے عمل ہی کو بدعت سمجھتے ہیں اور صاف ان کا نظریہ ہے قول صحابہ در حجت نہیں کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، تیرے 1400 سال بعد آنے والے مولوی کا قول حجت ہے تیرے نزدیک، وحید الزمان کا قول حجت ہے، صادق سیالکوٹی کا قول حجت ہے، تیرے طالب الرحمان کا قول تیرے لیے حجت ہے، اور حجت نہیں تو نبی کی جماعت کا قول تیرے نزدیک حجت نہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں 20 رکعت تراویح بدعت ہے، وہ عمر نے شروع کی تھی۔ مجھے بتاؤ عمر بدعت کر سکتے؟ بولو نا۔ صحابہ کا قول تیرے نزدیک بدعت، صحابہ اکرام کا عمل ہی تو سنت ہے اور تو سنت کو بدعت کہہ رہا ہے۔ یہ تیرے اندر کس نے یہ تیرا ذہن بنا دیا ہے؟ تو اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ان کے یہاں کوئی حجت نہیں اور ان کا عمل ان کے یہاں حجت نہیں، ان کا یہ طریقے ان کے یہاں بدعت۔ ایسے بیوقوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ماحول اب وہ نہیں رہا تو انہوں نے عورتوں کی مسجد میں نماز جماعت سے منع کر دیا اور کہا کہ جو حدیث میں آتا ہے میرا نبی فرماتا ہے عورت کی نماز گھر سے بہتر ہے گھر کے اندر والے کمرے میں پڑھے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عمر نے کہا کیونکہ ماحول کچھ ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ آگے چل کر کہیں یہ بہت بڑا فتنہ نہ بن جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ صحیح کیا تھا غلط کیا؟ ایمانداری سے بتاؤ، آج جس دور میں تم اگر عمر اس طرح کی حکمت عملی نہ بناتا تو آج وہ فتنے رونما ہوتے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ مسجد میں کم آتے، استقبال کے لیے زیادہ کھڑے ہوئے ملتے۔ یہ عمر کی بصیرت تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور تمام صحابہ نے اس فیصلے کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ میں نے شاید پہلے بھی بتایا، غیر مجلد میرے پاس آیا اور کہا جی مسجد میں عورتوں کو آنا چاہیے، اب تو کوشش یہ ہونی چاہیے جی یہ وہ جو۔ میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ منع کر دیا تو بس، وہ تو جی حدیث میں تو آتا ہے نا کہ وہ پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا کیا عمر نبی کی مخالفت کرتے ہیں؟ بیوقوف، ہم نبی کے مزاج کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا صحابہ نبی کے مزاج کو زیادہ سمجھتے؟ صحابہ۔ میرے قریب جو حضرات زیادہ رہیں وہ میرے مزاج کو زیادہ سمجھیں گے یا درس میں 1-2 بار آنے والا میرے مزاج کو زیادہ سمجھے گا؟ وہ میرے مزاج کو زیادہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ میرے قریب رہا۔ اور ہمارا تو زمانہ بھی نبی کا نہیں ہے، ہم تو پیدا بھی 1400 سال بعد ہو رہے ہیں۔ ہم نبی کے مزاج کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں جن کی معیت کو خدا نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں۔ نبی کے ساتھ کا لفظ اللہ نے ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے یہ وہ جماعت ہے جہاں نبی ملیں گے وہاں تمہیں یہ جماعت نظر آئے گی۔ تو وہ کہنے لگا حضرت عمر کے دور میں اصل میں ماحول اچھا نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے منع کیا۔ میں نے کہا اب تو ماشاءاللہ ماحول بڑا اچھا ہو چکا ہے، اب تو ایسا ماحول ہے کہ مرد یہاں سے جاتے ہیں تو نظر بالکل نیچے کر کے سر کو بالکل جھکا کے جاتے ہیں۔ اب تو بہت اچھا ماحول ہے، پوری رات ٹیلی نور پہ جو ہے وہ مرشد سے بات ہو رہی ہوتی ہے، پیر صاحب سے تصوف کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، حضرت روحانی طریقہ کیسے اپنائیں، حضرت تزکیہ نفس کیسے کریں، وہ بڑا اچھا ماحول ہے تیرے
تجھے یہ کہتا ہے کہ عمر کے دور میں تو ماحول ٹھیک نہیں تھا، اب کے دور میں ماشاءاللہ سارے پارسا پیدا ہو چکے ہیں، تو وہاں بھی دیکھو۔ اور آئیے ذرا اس جماعت کی طرف جس نے نام اپنا اہل سنت والجماعت رکھا اور ساری زندگی جماعت کی مخالفت کی، یعنی صحابہ کے عمل کی۔ اگر تم واقعی والجماعت والے تھے اور صحابہ کے عمل پہ کاربن تھے تو تمہاری اذانیں وہ ہوتی جو بلال کی تھی، تمہاری اذانیں وہ ہوتی جو ابھی محظورہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی تھی۔ ان کی اذانیں سے تیری اذانیں ملتی نہیں۔ ان کے زمانے میں بھی ربیع الاول آیا، لیکن تیرا ربیع الاول ان کے ربیع الاول ملتا نہیں۔ انہوں نے بھی نبی کے نام سنے، نبی کا نام سن کے انہوں نے درود پڑھا، تیرا یہ عمل نہیں کیا، اور تیرے اس عمل پہ تو تیرا بڑا خود ابر المقال میں کہتا ہے کہ انگوٹھے چومنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ احمد رضا خان کی کتاب ابر المقال۔ تو نے ساری زندگی صحابہ کی مخالفت کی ہے، اور ہر وہ عمل جو امت کو صحابہ دے کر گئے تو نے صحابہ کے عمل کو چھوڑ کر اپنے عمل کو رائج کیا۔ رائج کیا یا نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ، کوئی ایک طریقہ تو بتاؤ جو صحابہ کے طریقے سے ملتا ہو، ایک تو بتاؤ۔ میرے صحابہ نے قبر پہ اذان دیے، میرے صحابہ نے میت کے مرنے کے بعد تیسرے اور یہ 40ویں یہ سب کچھ کیے؟ نبی اور صحابہ کی جماعت نے وہ سب کچھ کیا جو آج موجودہ دور کے اندر اہل بدعت کر رہے ہیں؟ ٹارگٹ صحابہ، کسی طرح ان پر سے اعتماد ہٹا کر سارے دین کا معیار اعلی حضرت کو بنایا۔ صحابہ معیار نہیں، اعلی حضرت معیار ہو گئے۔ لہذا اب دیکھو سارے کے سارے اس طریقے پہ چل رہے ہیں جو اعلی حضرت صاحب دے کر گئے، جو عقیدہ وہ دے کے گئے۔ صحابہ کی بات ہی نہیں ہے بیچ میں، ہمارے اعلی حضرت نے یوں کہا، ہمارے اعلی حضرت نے یوں کہا، ہمارے حضرات فلاں نے یوں کہا۔ جبھی تو ان پر سے اعتماد ہٹایا، اور یہ بتایا شریف احمد رضا خان کے بیٹے نے لکھی ہے، اور اس کے آخری صفحے پر اپنے احمد رضا خان کو اتنا بلند کیا کہ صاف لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ کے صحابہ کو دیکھنے کا شوق کم ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر صحابہ کی زیارت کا شوق کم ہو گیا تھا، یعنی ان کو دیکھا تو اب صحابہ کو دیکھنے کا شوق ہی نہیں رہا۔ تو جس کو دیکھ کر صحابہ کو دیکھنے کا شوق کم ہو گیا ہو تو تیرے نزدیک تو پھر اس کا عمل اتنا بڑا ہو کہ اس کے عمل کو دیکھ کے اب صحابہ کے عمل کی پھر تیری ضرورت ہی نہیں پڑی۔ نہیں سمجھے؟ ٹارگٹ کس کو بنایا؟ اور مختلف طریقوں سے یہ ہدایت کی بخشش احمد رضا خان کی ہے۔ اس کے صفحہ 37 پر حضرت عائشہ کے بارے میں وہ اشعار ہیں کہ جو اشعار تم آج کی کنڈا لیزا رائس کے لیے نہیں بول سکتے، تمہاری زبانیں تھر تھرائیں گی کہ جی یہ فحش باتیں ہم کسی کافر عورت کے لیے نہیں کہہ سکتے، جو باتیں اس نے ام المومنین سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہی۔ صفحہ 37 پر تنگ چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار، مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے برو سینہ بر۔ یعنی عائشہ وہ ٹیڑھی لباس اور سخت پہنا کرتی تھی کہ جس میں ان کا سینہ اور جسم واضح طور پہ نظر آیا کرتا تھا، اور ایسی مسکی جاتی تھی کہ میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ یہ اشعار کس کے لیے کہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت۔ یہ اوپر ہیڈنگ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسی بات ہم ایسی کر رہے ہیں، یہ ہیڈنگ بھی ہے۔ صفحہ 7 یہ دیکھیں، قصیدہ در مناقب شریفہ ام المومنین محبوبہ سید المرسلین حضرت سیدتنا صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں بدعتی، یہ اشعار بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھے، یہ ام زرا کے لیے کہاں ہیں، یہ ان کے لیے نہیں تھے، یہ ان کے لیے نہیں تھے۔ یہ جو اشعار ہیں ان کے نیچے دیکھو اشعار کیا ہے، ان کے نیچے دیکھو، تن اقدس کے لباس آئے تطہیر کا ہو،
سورہ نور ہو سر پر گہرے امان موجر، یا حمیرا کا تنے پاک پہ گلگوں جوڑا، کلینی کے در آویزہ گوش اطہر. جو یہ کہہ رہا ہے آئے تطہیر اور یا حمیرا، تو مجھے بتاؤ یہ آئے تطہیر حضرت عائشہ کے لیے آئی تھی یا ام زرا کے لیے آئی تھی؟ اور حمیرا نبی عائشہ کو کہتے تھے یا ام زرا کو کہتے تھے؟ کچھ تو عقل سے کام لو. اوپر ہیڈنگ حضرت عائشہ کی اور کہتے ہو ششار کسی اور کے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ حالات. جب ہی احمد رضا خان نے حضرت عائشہ کے متعلق ملفوظات میں لکھا ہے کہ عائشہ نبی کے سامنے وہ بات کر جاتی تھی کوئی اور کرتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی. شاید حضرت عائشہ سے ان کو اس لیے بغض ہے کہ بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں من حدثک انہ یعلم الغیب فقط کذبا، جو نبی کو کہ علم غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفحہ 1001 بخاری کی روایت ہے. اور یہ نور العرفان احمد رضا خان کا ترجمہ ہے اور اس کے خلیفہ احمد یار خان گجراتی کا اس پہ حاشیہ ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ صحابہ کو پٹے والے کتے سے تشبیہ دی. لوگوں ہمارے پاس الحمدللہ وہ حوالہ جاتے ہیں کہ بدعتی سر نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ہر ایک کے سامنے یہ بات کیا کرو آؤ تم اپنے ہاتھ کو عاشق رسول ثابت کرو، ہم تمہیں گستاخ رسول ثابت کرتے ہیں. توحید-sunnah.com. یہ نور العرفان پیر بھائی کمپنی اردو بازار لاہور سے جو چھپا ہے اس کا صفحہ نمبر 838 ہے. صاف لکھا ہے اللہ تعالی ان کے شر سے پاک، اس کے حبیب ان کے شر سے پاک، بلکہ جو ان حبیب کی پناہ میں آ جائے وہ محفوظ ہو جائے کہ پٹے والے کتے کو کوئی کچھ نہیں کہتا. نہیں سمجھے؟ میرے نبی کی پناہ میں کون آئے تھے؟ بولو نا صحابہ. تو کہا جو ان کی پناہ میں آ جائے تو ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ پٹے والے کتے کو کوئی کچھ نہیں کہتا. جب کسی کتے کے گلے میں پٹا ہو تو لوگ کہتے ہیں کسی کا پلا ہوا ہے، یہ عام نہیں، کسی کے ساتھ اس کی نسبت ہے اس لیے اس کو کچھ نہیں کہتے، گولی نہیں مارتے، زہر نہیں دیتے، بلدیہ عظمیٰ والوں کو شکایت نہیں کرتے. لیکن جو کتا آوارہ ہو، پٹا گلے میں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں مار بابا، اس کی کسی سے نسبت ہی نہیں، کسی سے تعلق ہی نہیں، کسی کا نہیں ہے. تو کہتا ہے اللہ ان کے شرک سے پاک اور ان کے حبیب ان کے شر سے پاک، بلکہ جو نبی کے جناب علی محفل میں آ گئے اور جو نبی کے پناہ میں آ گئے وہ بھی ان کے شر سے پاک کہ پٹے والے کتے کو کوئی کچھ نہیں کہتا. صحابہ کا ذکر کر کے فوراً پٹے والے کتے سے تشبیہ دینا، اس سے بڑی صحابہ کی مخالفت نہیں تو اور کس کو مخالفت کہتے ہیں؟ ابت واللہ ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى اور يذكر فتنفعه الذکرى. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ نابینا تھے، نبی کچھ کافروں سے باتیں کر رہے تھے دین کی، یہ ایک دم آئے، دیکھا نہیں اور پتہ نہیں تھا کہ کوئی ہے، آ کے سوال کرنے لگے. نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نور العرفان والا لکھتا ہے کہ یہاں پر جو نابینا کہا ہے وہ آداب سے نابینا کہا ہے کہ آپ کے عشق میں یہ آداب سے نابینا تھے. صحابہ آداب سے نابینا تھے. صحابہ کو نبی کا ادب نہیں آتا تو تجھے ادب آتا ہے کہ تو ایک طرف نبی کو کہتا ہے موجود ہے، دوسری طرف بیوی کو گالی بھی دیتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں نبی تیرے گھر میں ہے اور دوسری طرف چیختا بھی ہے کہ نبی کی موجودگی میں تو کوئی چیخ نہیں سکتا، کوئی اونچا بول نہیں سکتا. جہاں روزے رسول کی جالیاں بھی تجھے زبان حال سے کہہ رہی ہوں گی کہ ظاہر درگاہ نبی یہ جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو کہ خوابیدہ ہے یہاں روح رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھی. ملفوظات میں ایک صحابی کو احمد رضا خان نے کافر لکھا ہے، عبد الرحمن القاری رضی اللہ عنہ بخاری کے راوی ہیں، اس کو لکھا ہے کہ یہ کافر تھا. اور عبد الرحمن القاری کو خود کے شیطان لکھا ہے کہ وہ شیطان کا خنزیر تھا. یہ حقائق ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے پاس حوالے ہیں، پلٹ کے دیکھو ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، ہم سے نہ لینا کچھ پنگا،
دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے تو دیوبندی نام نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے فتنوں سے شرور سے حفاظت فرما، گمراہی و ضلالت سے ہماری حفاظت فرما، پوری دنیا میں دین کے کام کے لیے آپ مقصد کے دیر سے دیر تک دور سے دور تک قبول فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدایا ہم سے راضی ہو جا۔ یا رحم الرحمین، جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ایک ساتھی ہیں انہوں نے نصیب شاہ، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو اور دیگر تمام مسلمان بیماروں کو شفا قبول عطا فرمائے۔ باجوڑ میں ڈما ڈولا میں بمباری پر جو افراد شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور تمام شہداء کی شہادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے دیش کے ساتھ یہاں تک جایا کرتے تھے کاشف بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی خون کی برکت سے پوری دنیا میں اسلامی دین کے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ یا اللہ اس موقع پر جو دعا مانگنا بہتر و قبول فرمائے۔ میری صحت کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ بیماری کو صحت سے تبدیل فرمائے، سب کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ مستقل ختم فرمائے، اور جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ مستقبل میں جو جو دینی کاموں کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں قبولیت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یا اللہ اس موقع پر جو دعا مانگنا بہتر و قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين۔